السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کا موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب بعثت کے 5ویں سال میں مہاجرین کا یہ پہلا کارواں حبشہ روانہ ہوا۔ 3 ماہ کا عرصہ انہوں نے بڑے امن و عافیت سے گزارا۔ ایک روز انہیں اطلاع ملی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب وہاں مکمل امن و امان ہے۔ کسی کافر کی مجال نہیں کہ فرزندان اسلام کو اب اذیت پہنچائے۔ ان مہاجرین نے باہمی مشورہ کیا کہ جس ظلم و تشدد کے خوف سے ہم اپنا وطن عزیز اور اہل و عیال چھوڑ کر آئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو گیا۔ اب ہمیں واپس اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ چند لوگوں نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ دوسرے حضرات نے کہا کہ ابھی کوئی پختہ اطلاع نہیں آئی، اس لیے جلدی میں واپسی کا فیصلہ دانشمندانہ نہیں، ہمیں صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قاصد آئے اور ہمیں اس بارے میں بتائے۔ بعض مورخین نے اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی افواہ گرم ہونے کی ایک وجہ بیان کی ہے، اگرچہ وہ سراسر باطل ہے اور اس لائق نہیں کہ اسے یہاں لکھا جائے، لیکن بعض کتب سیرت و تفسیر میں وہ مذکور ہے، اس لیے اب اس کا لکھنا ضروری ہے تاکہ اس کے مطالعے سے کسی کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوا ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ وہ بے سروپا روایت یہ ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف میں سورہ نجم کی تلاوت کی۔ اس سلسلے میں یہ فقیر ضیاء القرآن کا وہ اقتباس قائرین کی خدمت میں پیش کرتا ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 52 کی تفسیر سے متعلق ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں شکوک، پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے، پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول اور نبی مبعوث فرمائے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائی تو شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں ان آیات کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔ بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو قبول کرتے، الٹا ان کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ یہ مفہوم متعدد دوسری آیتوں میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 121، اور بے شک شیطان ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں اعتراضات تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، سورہ الانعام آیت نمبر 112۔ اور اسی طرح بنا دیے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن، یعنی سرکش انسان اور جن، جو چپکے چپکے سکھاتے تھے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے۔ پہلے شیاطین جن و انس نے جو سلوک اپنے ہادیوں کے ساتھ کیا تھا، بینہ ہی وہی رویہ مکہ کے مشرکین نے اختیار کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تم پر مرداد حرام کیے گئے ہیں تو مشرکین اسے لے اڑے اور اس پر اعتراض جڑ دیا کہ دیکھو جی، جسے خود مارتے ہیں اس کو تو حلال اور پاک کہہ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے مارا وہ ان کے نزدیک حرام اور پلید ہے۔ جب سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان کی زبانیں کینچی کی طرح چلنے لگیں کہ ذرا انصاف تو دیکھیے کہ بیع تو ان کے نزدیک حلال ہے اور سود حرام ہے، حالانکہ دونوں میں نفع ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو حرام اور دوسری کو حلال کر دیا جائے۔ اسی قسم کے متعدد واقعات ہیں جن کے متعلق شیاطین ان کو بھڑکاتا اور وہ اسلام کے خلاف بڑے جوش و خروش سے پراپگنڈا کی ایک نئی مہم کھڑی کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ سے اور دلائل قاہرہ سے باطل کا پول کھول دیتا اور حق کی روشنی پھر ہر طرف پھیل جاتی۔ آیت کا یہ مفہوم اتنا واضح اور دوسری آیت کے عین مطابق ہے کہ کسی قسم کا تذبذب باقی نہیں رہتا، لیکن بعض کتابوں میں ایک روایت کے درج ہو جانے سے اس آیت کا مطلب کچھ سے کچھ کر دیا گیا۔
جس سے صرف اپنوں کے دلوں میں اضطراب کی لہر پیدا نہیں ہوئی بلکہ دشمنان اسلام کو قرآن، صاحب قرآن اور دین اسلام کی صداقت پر حملہ کرنے کے لیے ایک مہلک ہتھیار مل گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آیت کی اس واضح اور صاف تشریح پر ہی فقیر اکتفا کرتا اور اس روایت کی طرف التفات کیے بغیر آگے بڑھ جاتا، لیکن کیونکہ یہ روایت ہماری کتابوں میں راہ پا گئی ہے اور دشمنان اسلام نے اس سے فائدہ اٹھا کر اسلام کے خلاف طوفان برپا کر رکھا ہے، اب اس سے تعرض نہ کرنا بھی ادائے فرض میں کوتاہی کے مترادف ہے۔ اس لیے بادل ناخواستہ وہ روایت نقل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد علماء محققین نے جس طرح اس کے پرخچے اڑائے ہیں ان کا بالا جمال ذکر کروں گا تاکہ کسی طالب حق کے لیے تردد و تذبذب کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع، کافی انفارمیٹک رہا ہوگا آپ کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی موضوع کو یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔